اللہ رب العالمین نے ایک ایسا جامع دین دیا کہ گھر سے لے کر بازار تک، مسجد سے لے کر کے راستوں اور شاہراہوں تک، گھروں تک، محفل سے لے کر تنہائی تک، بچپن سے لے کر جوانی تک، حکومت کے ایوانوں سے لے کر کے عام افراد گلیوں میں جو زندگی گزارتے ہیں وہاں تک جامع اور واضح احکامات، روشن ہدایت اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ آپ دنیا کی ہر چیز کے اوپر اگر غور کریں تو وہ اپنے ماڈل کے اعتبار سے حد کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو گننا بہت آگے کی چیز ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے نہ الفاظ ہیں نہ مافی الضمیر۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزِلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے یہ جو زندگی ہمیں عطا کی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ یہ موت و حیات جو ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آزمائے ہم میں کون بہتر اچھا عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا پسندیدہ عمل کون کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارا آپ غور کریں تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آزمائش اور امتحان، اور ہر شخص اس دنیا کے اندر جو عمل کرے گا اس کی جزا اور سزا کے اعتبار سے ہے۔ یہاں جو کچھ جتنے لمحے جتنے پل ہم گزاریں گے یہ پل ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم وہ لمحات وہ وقت کس طرح گزارتے ہیں، ہمارا ضابطہ ہمارا طریقہ کیا ہے، اور اسی کی بنیاد پر کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم اور احسان بے پناہ کہ اس نے جیسے ہمیں یہ دنیا کی زندگی عطا کی اور یہ بیان فرما دیا کہ یہ آزمائش ہے، تو اس آزمائش میں ہم کامیابی سے کس طرح ہمکنار ہوں۔ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں کس طرح کامیابی اور کس طرح زندگی کے اصل مقصد کو حاصل کر سکیں اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور ایک بندہ مومن زندگی کے کسی موڑ پر یہ نہیں کہہ سکتا، کسی ایک مرحلے پہ، کہ اسے زندگی گزارنے کا ضابطہ اصول یا طریقہ نہیں ہے۔ ایک انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے بعد موت تک، بلکہ موت کے بعد تک جو کچھ اس کو پیش آنا ہے ساری تفصیلات اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی۔ ہدی للناس وبینات من الہدی، واضح اور روشن دلیل والی شریعت دی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بطور استہزاء مذاق کہا کہ تمہارا نبی وہ ہے جو پیشاب اور پاخانے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ آپ مسکرائے اور کہا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے
جس نبی کو مبعوث فرمایا جو ہمارا اسوہ اور نمونہ ہے، اتنی چھوٹی باتوں میں بھی ہم کو تشنا نہیں چھوڑا، یہاں بھی ہماری مکمل رہبری اور رہنمائی کی۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایسا جامع دین دیا کہ گھر سے لے کر بازار تک، مسجد سے لے کر کے راستوں اور شاہراہوں تک، گھروں تک، محفل سے لے کر تنہائی تک، بچپن سے لے کر جوانی تک کے، حکومت کے ایوانوں سے لے کر کے عام افراد گلیوں میں جو زندگی گزارتے ہیں وہاں تک کے جامع اور واضح احکامات، روشن ہدایت اللہ رب العالمین نے عطا کی، بالکل واضح۔ معزز حاضرین، مجھ کو جو عنوان دیا گیا ہے اسوہ رسول اور موجودہ حالات، اگر قرآن کریم کا ایک جملہ آدمی پڑھے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ کس نے کہا؟ اس علیم و خبیر، اس قادر مطلق نے، اس رب العالمین نے کہا اللہ کے نبی کی ذات کو اسوہ اور نمونہ جو چیزوں کو بے مثال بناتا ہے، بے مثال۔ اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین نے جس چیز کو بنایا بے مثال بنایا۔ آپ دنیا کے ہر چیز کے اوپر اگر غور کریں تو وہ اپنے ماڈل کے اعتبار سے حد کمال کو پہنچی ہوئی ہے، اس کی کمال کی جو حد ہے وہاں پر ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کیسا بنانے والا ہے، اس کی تخلیق اگر ہم اور آپ غور کریں تو دنیا کے اندر انسان مشینیں بناتا ہے، مختلف چیزیں بناتا ہے، لیکن ہر سال ماڈل تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آدمی خود اپنی مشین پر مطمئن نہیں، اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس میں فلاں فلاں کمی ہے، اس کو کم کر کے اس میں خوبیاں پیدا کرتا ہے۔ لیکن اس رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آج تک دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں آیا جو یہ کہے کہ اس ماڈل میں کمی ہے، اس ماڈل کے باہر نکلنا چاہے، ہاتھ اور پاؤں آگے اور پیچھے، دائیں بائیں نہیں، آگے پیچھے ہونا چاہیے، آنکھ ایک آگے ایک پیچھے۔ جو ماڈل اللہ نے بنا دیا اس کے باہر نکلنے کا تصور بھی آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ اس خالق، اس رب العالمین کی تخلیق ہے۔ کیوں اللہ کے نبی کے اسوے اور نمونے کو اپنانا ہی ضروری ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اس رب نے اسے اسوہ بنایا، انسانوں نے نہیں۔ رہبری، رہنمائی اور تمام انسانوں کے لیے نمونہ اس رب العالمین نے بنایا ہے جو قیامت تک کے ہر انسان کے تمام حالات اور تمام واقعات سے واقف تھا۔ اس رب نے، لوگوں نے نہیں بنایا جو حالات دیکھ کر کے اسوہ اور نمونہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ کیسی تخلیق کرنے والا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی جو نعمتیں ہیں اگر اس کو تم شمار کرنا چاہو گن نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے، بڑے کمزور ہیں ہم، اس لیے بہت ہلکی بات ہم سے کہی، ورنہ اگر آدمی تدبر کرے تو اللہ نے جو نعمتیں پیدا فرمائی ہے، جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہے، ان نعمتوں میں، ان نعمتوں کو گننا تو بڑی دور کی بات، اس کو ہم بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایک مثال صرف دے کر کے میں تیزی سے آگے گزر جاؤں گا۔ اللہ نے ہمارے جسم میں جو نعمتیں رکھی ہے، اللہ کیسا خالق، کیسی تخلیق کرنے والا ہے، کیسا بنانے والا ہے۔ جس نے نبی کو اسوہ بنایا اس کی صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری جو زبان منہ میں رکھی ہے اس میں 600 قسم کا ذائقہ الگ کرنے کی صلاحیت ہے، 600 قسم کا اس زبان کے اندر۔ مگر بالکل ایک چھوٹا سا سوال، کسی بھی آدمی سے پوچھئے آم کیسا ہوتا ہے، وہ کہے گا میٹھا۔ جام، تربوز، کیلا، آپ پوچھتے جائیے، پھلوں کے نام لیتے جائیے، وہ ایک جواب اس کے پاس ہے طے شدہ، میٹھا 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 میٹھا۔ سب کو ہم میٹھا کہتے ہیں۔ اگر یہ تمام پھل بالکل برابر کے کاٹ کر کے ایک کاش میں، ایک پلیٹ میں رکھ دیا جائے اور ایک شخص کو اندھیرے کمرے میں کہا جائے چمچ سے کھاؤ، وہ پہلی کاش اٹھائے گا اور کہے گا یہ چیکو ہے، دوسری اٹھائے گا کہے گا یہ سیب ہے، تیسری اٹھائے گا کہے گا یہ آم ہے، چوتھی اٹھائے گا کہے گا یہ تربوز ہے۔ مجھے یہ بتائیے، وہ دیکھ نہیں رہا ہے ان کاشوں کو، صرف ان کو اٹھا کر کے زبان پر رکھ رہا ہے اور ان کا نام بتا رہا ہے۔ کس بنیاد پر یہ فرق کر رہا ہے وہ؟ ہم تو صرف میٹھا کہتے ہیں۔ دنیا کے کسی زبان میں
اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت ذائقے اس کا نام نہیں ہے کسی زبان میں. ہم نے تو صرف ایک لائن سے کہہ دیا میٹھا. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کو گننا بہت آگے کی چیز ہے. اس کو بیان کرنے کے لیے نہ الفاظ ہیں نہ معافی الضمیر. اللہ نے جو دیا ہے من نعمتوں کی صرف ان نعمتوں میں ایک انتہائی قیمتی نعمت اللہ رب العالمین نے دیا ہدایت کی, دین کی نعمت. نعمتوں میں ایک بہترین نعمت اس رب العالمین نے جو بے مثال تخلیق کرتا ہے, جس کی نعمتیں بے مثال ہیں, اس رب العالمین نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنایا. بالکل صاف ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ علیم و خبیر ہے, وہ یہ جانتا تھا کہ حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے فرما رواں بھی ہوں گے اس دنیا میں, عام عوام بھی ہوگی, انتہائی دولت مند افراد بھی ہوں گے, فاقہ مستی کا شکار بھی ہوں گے, قوت اور اختیار کے مالک بھی, انتہائی کمزور بھی, بیمار اور صحت مند بھی, انتہائی باعزت گمنامی کے اندھیروں میں رہنے والے افراد بھی ہوں گے, بچے جوان خواتین مرد و بوڑھے سب ہوں گے, زندگی کے بے شمار طبقات ہوں گے. سب کے لیے کہا ایک اسوہ اور نمونہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سب کے لیے کہا. کیسا بنایا ہوگا اس رب نے, کیسا بنایا ہوگا. اور میں یہ بات یہاں کہہ دوں, میرے پاس اصل میں اس کی وضاحت کا وقت نہیں رہے گا کہ زندگی کا کوئی ایک شعبہ ہو, آدمی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ کے نبی کی ذات اقدس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھے, تشنا نہیں لوٹے گی, پوری سیرابی کے ساتھ مکمل رہنمائی ملے گی. میں ایک صرف جملہ کہہ دوں, بہت مشہور ہے, کہ دنیا کے 100 بڑے آدمی نامی جو کتاب لکھی مائیکل ہارٹ نے, وہ لکھنے والا عیسائی تھا. جب اس سے پوچھا گیا, اصل میں دنیا کے 100 ایسے آدمیوں کا اس نے انتخاب کیا جنہوں نے اپنے کردار سے, اپنے تصورات سے, اپنے فلسفے سے انسانوں کی ایک بڑی آبادی کو متاثر کیا اور ان کی زندگی کا رخ موڑ دیا, انقلاب برپا کیا. ایسی شخصیات کا اس میں تذکرہ کیا ہے. تو پہلا نمبر اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اس سے جب سوال کیا گیا کہ تم مذہباً عیسائی, تم نے مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پہلا نمبر دیا؟ جو جملہ اس نے کہا تھا, دنیا کے تمام بڑی شخصیات کی اسٹڈی کرنے کے بعد نچوڑ کے طور پر جو جملہ اس نے کہا تھا وہ کیا تھا؟ میں نے تمام لوگوں کی شخصیات کو دیکھا لیکن اتنی کامل مکمل ذات کسی کی نظر نہیں آئی. کسی کو میدان جنگ میں اگر بہت کامیاب دیکھتا ہوں تو تجارت کے اصول ضوابط سے ناواقف پاتا ہوں. کوئی اگر بہت اچھا حکمراں ہے تو بہت اچھا منصف اور عادل نہیں ہے, وہ بہت اچھا سپہ سالار نہیں ہے, وہ بہت اچھا لوگوں کا رہبر اور رہنما نہیں ہے. اگر یہ سب پاتا ہوں تو خان کی زندگی میں بالکل فیل نظر آتا ہے وہ آدمی, اس کے بیوی اور بچے نہیں ہیں. اگر یہ موجود ہے تو اخلاقیات کا معاملہ بالکل خالی نظر آتا ہے. زندگی کے جس شعبے میں اکیلی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اٹھاتا ہوں کامیاب اور مکمل نظر آتے ہیں. اس کا جملہ کہتا ہے سوال کرنے والے صحافی سے کہ آپ مجھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھتے ہیں, بھلا بتائیے جب بیوی اور بچوں کے حقوق پر مجھ کو گفتگو کرنا رہے گی تو اسوے کے طور پر کیسے ان کی ذات کو پیش کروں گا؟ یہ جملہ تھا اس کا. اس نے اپنے انداز میں کہا, حالانکہ انبیاء کرام جو ہیں ان کی تعلیمات میں کمی نہیں, اللہ رب العالمین نے کمی نہیں رکھی ہے. تم کامل اور مکمل ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے جو بنایا, اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا. اگر میں صرف موجودہ حالات کے تناظر میں غیر مسلموں کے اقوال پیش کرنا شروع کروں تو اس پر لوگوں نے 2-2, 3-3 جلدوں میں کتابیں لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر کے جو انہوں نے اقوال کہے. صرف ایک جملے سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ ایک مشہور مفکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھی, اور سیرت طیبہ پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ بنا وسائل کے
اتنی زبردست کامیابی انسانی تاریخ میں کسی اور ذات کے حصے میں نہیں ہے بنا وسائل کے. یاد رکھیے آج ہم کس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ ایک پہلو ہے کہ انسانی تاریخ میں ایسی کامیابی کسی نے نہیں حاصل کی ہے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میری تقریر آپ کیوں سمجھ لیجئے عناوین لیے ہوئے ہوگی, تفصیل نہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, جب دل حلق میں آ کر اٹک گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مدینہ کے اندر جو تھے تو اس وقت تو ایک بڑا مشہور غزوہ ہوا, غزوہ احزاب, غزوہ خندق بھی جسے کہا جاتا ہے. اس غزوے کا جو بیک گراؤنڈ ہے, ایسے حالات تھے کہ یہودیوں نے باقاعدہ ایک ڈیلیگیشن بنایا اور مکہ اور اس کے اطراف کے جتنے بھی قبائل تھے سب کو دعوت دی مدینہ پر یک بارگی حملہ کرنے کی, اس یقین دہانے کے ساتھ کہ آپ حملہ کیجئے, ہم لوگ اندر سے حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. حالات ایسے تھے کہ اوپر سے بھی لشکر دشمن, نیچے سے بھی ہر طرف سے دشمن, بالکل غیر محفوظ مسلمانوں کی آبادی, بالکل غیر محفوظ. دل حلق میں آ کر اٹک گئے. تصور کے باہر خوف اور دہشت کا ایسا ماحول کہ ان کی خواتین اور بچے ایک قلعہ نما گڑھی میں, کسی ایک بھی شخص کی حفاظت نہیں, صرف ایک شاعر حسان بن ثابت وہاں پر. اس اگر پورے بیک گراؤنڈ کو آدمی پڑھے سورہ احزاب کہ کتنا زبردست آزمائش اور امتحان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, اہل ایمان بھموڑ دیے گئے, ہلا دیے گئے. بالکل اتنی زبردست آزمائش اور امتحان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں جو تدبیر اختیار کی, جو حکمت عملی اختیار کی, اور جس طریقے سے ان حالات سے آپ نبرد و آزما ہوئے اور جتنی بہترین حکمت کے ساتھ آپ اس سے نکلے. آج ہمارے اوپر بھی بڑے مشکل حالات ہیں. آج مسلمان اگر غور کرو بین الاقوامی حالات پر آدمی غور کرتا ہے, ملکی اور شہری حالات پر غور کرتا ہے, تو سعدی کا وہ مشہور جملہ یاد آتا ہے کہ آسمان سے اگر کوئی مصیبت اترتی ہے تو وہ مسلمانوں کا پتہ پوچھتی ہے. اگر بین الاقوامی سطح پر ہم غور کریں تو ہماری حیثیت 58-50 سے زائد مسلم ممالک پر حکمرانی کرنے والی قوم کی آواز بالکل بے اثر ہے. غور کیجئے, قیادت کا فقدان ملکی سطح پر ہر جگہ. اللہ کے نبی کی وہ مشہور حدیث کہ تم پر اس طرح لوگ ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پر بھوکے, بالکل وہی منظر ہے. جو چاہتا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو کر لیتا ہے, کوئی پرسان حال نہیں, کوئی جواب نہیں. ایسے حالات میں ایک مومن سوچتا ہے کہ ان حالات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے, ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے, کیا اس کا کوئی حل ہے؟ تمام چیزوں کا حل موجود ہے کتاب و سنت میں, قرآن و حدیث میں ہر چیز کا حل موجود ہے. مشکل ترین حالات اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے مشکلات مشکل نہیں ہوتی. پہلی چیز جو دو بنیادیں ہمیں عطا کی گئی ہے کہ عقیدہ توحید اور دوسرا اتباع سنت. اگر مومن کا عقیدہ صحیح ہو, درست ہو, مضبوط ہو تو زندگی کی مشکلیں آسان لگتی ہے. یہ ایک مستقل عنوان ہے ہمارے یہاں. عموماً عقیدہ توحید پر جب علماء کرام بولنا شروع کرتے ہیں یا اس عنوان پر خطاب رکھا جاتا ہے تو لوگوں کی پیشانی پر بل آتا ہے کہ یہی ایک عنوان ہے, اس کے علاوہ کون سا عنوان ہے؟ اگر آدمی کا عقیدہ مضبوط رہا, اس کی توحید مضبوط رہی تو اس کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے. یہ عقیدہ ہے جو آدمی کے دل سے خوف نکالتا ہے, مروبیت نکالتا ہے, حالات کے سامنے سرنگو ہونے کی بجائے سینہ ٹان کر کھڑا کرتا ہے. یہی عقیدہ ہے توحید. اسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ زندگی کا ایک سیکنڈ کسی آدمی کا توحید سے باہر نہیں ہے. جب وہ بولتا ہے تو عقیدہ بولتا ہے, جب وہ تجارت کرتا ہے تو عقیدہ تجارت کرتا ہے. عقیدہ تجارت کا مطلب یہ, اس کا عقیدہ اگر ہوتا ہے اللہ رزاق ہے, وہ جو کچھ لکھ دیا اس سے 1 روپیہ زیادہ نہیں مل سکتا, حرام کی طرف نہیں بڑھے گا. یہ عقیدہ ہے.
ہر جگہ یہ عقیدہ اثر ڈالتا ہے. شخصیت پرستی، خوف، مرعوبیت، احساس کمتری، ڈپریشن، تمام چیزوں سے نکالتا ہے عقیدہ. یہ معمولی چیز نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک خبر آئی، ایک چائنیز ڈاکٹر نے 27 سال جدہ میں پریکٹس کی. وہ کہتا ہے میں نے کسی مسلمان کو ڈپریشن کا مریض نہیں پایا. یہ توحید کیا ہے؟ یہ عقیدہ. قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. شخصیت پرستی، توحید اگر ہوگی تو شخصیت پرستی نہیں آئے گی. اور یہی شخصیت پرستی ہے جو کبھی شرک کرواتی ہے، کبھی بدعت، کبھی نبی کی اطاعت، شخصیات پر قربان کرنے والے اصول دیتی ہے. یہی شخصیت پرستی. یہ توحید اشارہ صرف کرو کس طرح بدل دیتی ہے آدمی کی زندگی کو. توحید دو چیزیں ہیں، اتباع سنت، عقیدہ توحید. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم بارہا سنتے اور پڑھتے آئے. رسیاں جادوگروں نے جب ڈالی تو عصا ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تھا، جو لاٹھی بنی اور ان کی رسیوں کو نگل لیا. یہ توحید، یہ ہے اس کے اثرات اور یہ ہے اس کے فوائد. جب نگل لیا تو انہوں نے موسیٰ کی عظمت و بڑائی نہیں، جیسے ہمارے یہاں معمولی کرامت اگر مشہور ہو جائے تو سجدے ہونے لگتے ہیں. نہ، جب توحید رہتی ہے تو جملہ کہا رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان. شخصیت نہیں، رب پرستی لاتی ہے توحید. ہمارے ہاں جو توحید ہے یہ اسی نعمت کی وجہ سے ہے، رب پرستی. توحید خوف دلوں سے نکالتی ہے. موت کا خوف نہیں ہوتا ہے کسی. جب عقیدہ ہوتا ہے، جب عقیدہ ہوتا ہے، ایک پتا بھی اس کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. تو پھر یہ جملہ دل سے نکلتا ہے، زبان سے نہیں. قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے مقدر کر دی. یہ جو ہم واقعہ بتاتے ہیں، یہ حضرت سمیہ، ہمارے یہاں خواتین کو لوگ کہتے ہیں کمزور عقیدے کی ہوتی ہے. کبھی ہم ان عالی شان، ان بے مثال ماؤں کی واقعات دیکھیں. برچھی لے کر کھڑا ہے ابو جہل، کہتا ہے بول جان دے گی یا دین؟ کہا بڑی چھوٹی چیز مانگ لی عقیدے کے مقابل. یہ حضرت ام سلیم، یہ عقیدہ بولتا ہے توحید. میں اپنی بات پر آنے کے لیے ضروری ہے، اللہ نے دیا ہے. حضرت ام سلیم، بیٹا مر گیا. کیا کہا اپنے شوہر سے، ابو طلحہ سے؟ یہ توحید تھی. کہتی ہے اگر امین آدمی کو کوئی امانت دی جائے اور اسے واپس مانگی جائے تو کیا کرے؟ کہا امین آدمی کو لوٹا دینا چاہیے. کہا اللہ نے جگر کا ٹکڑا دیا تھا، اتنی عمر دی تھی، واپس لے لیا. یہ عقیدہ، یہ توحید ہے. قدم قدم پر یہ زندگی بدل دیتی ہے، انقلاب برپا کرتی ہے زندگی میں عقیدہ. اسی لیے اس پر اتنی بات کی جاتی ہے. یہ ہر چیز کو بدل دیتا ہے. سوچ، زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے اس سے. توحید سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رب پرستی سکھائی تھی، شخصیت پرستی نہیں. بس ایک روایت صرف بیان کروں، ورنہ لوگوں نے تو نہ جانے کیسے کیسے استدلالات کیے. اللہ کے نبی کی ذات اسوہ اور نمونہ ہے ہمارے لیے. جب یہ توحید دل میں راسخ رہے گی، اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کا اختیار، اس کی قدرت، اس کا جاہ و جلال جب دل میں راسخ ہوگا، پھر کسی کی بڑائی، کسی کی عظمت متاثر نہیں گی، کسی کا خوف، کسی کی طاقت مروب نہیں کرے گی. یہ نعرہ نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اطمینان اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ توحید کی جھلک ہے. یہ بدن کے کپڑوں سے گھر سے نکالے گئے. کیسے قربانیاں دی اسلام کے لیے. یہ جب دل میں اترتی ہے تو پھر قربانیاں بھی چھوٹی لگتی ہے. اگر صحابہ کے واقعات دیکھیں، صرف ایک صحابی، یہ حضرت عبداللہ ذو البجادین، ایمان قبول کیا. چچا نے کہا پال پوس کر کے میں جوان کیا ہوں، تیرے بدن پر جو کپڑا ہے وہ بھی میرا ہے، جانتے ہو اس کلمے کا بدلہ؟ کہاں جانتا ہوں. پورے کپڑے اتار لیے. ذرا تصور کیجئے برہنہ نوجوان اپنی ماں کے مقابل کس طرح گیا ہوگا. اپنے ہاتھ کو اپنی شرمگاہ پر رکھ کر کے اپنی والدہ کے پاس گئے اور کہا، جب ممی نے دیکھا تو کہا بیٹا، کہا چچا نے سب اتار لیے.
ایمان کے بدلے ایک چھوٹا سا کپڑا دو مستعار، تاکہ اسے لپیٹ کر کے میں اپنی شرمگاہ چھپاؤں۔ اسی حالت میں مدینہ گیا، واقعہ پورا پڑھ جائیے، پڑھ نہیں سکتا آدمی۔ یہ عبداللہ ذو البجادین انہی کا واقعہ ہے کہ قرآن ذرا سا بلند و آواز سے پڑھ رہے تھے۔ اگر کوئی آرام کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو تو قرآن بلند و آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ کسی نے روکا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عبداللہ کو نہ روکے کہ اس کے تو کپڑے بھی اتار لیے گئے، اس لیے تو سب کچھ قربان کر، اسے نہ روکو۔ یہی عبداللہ ذو البجادین ہیں۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول دعا کیجیے اللہ شہادت دے، کہا اور میدان جنگ میں شہادت، کہا اللہ اس کو میدان جنگ میں نہ مارنا۔ اس کے بعد واپسی میں شہادت کی موت کیسی ہوئی؟ بخار چڑھا تبوک سے لوٹتے ہوئے، وفات جب ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ذو البجادین کا لاشا جب قبر میں اتارتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ میں عبداللہ سے راضی ہو گیا، اے اللہ ہم سب راضی، اللہ تو بھی راضی ہو جا عبداللہ سے رب العالمین۔ ابو بکر عمر کھڑے ہوئے ہیں قبر کے پاس، کہتے ہیں کاش ہمارا لاشا ہوتا کہ کائنات کا امام یہ جملے ہمارے لیے کہتا۔ یہ عقیدہ ہے، توحید ہے کہ سب کچھ دینے کے بعد جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ موحد خوف نہیں ہوتا اس کے دل میں۔ موجودہ حالات پر ہم جو خوف زدہ ہیں، ایک جملہ صرف چھوٹی سی مثال کہوں گا، یہ عقیدہ توحید۔ دیکھیے شکاری جو ہوتا ہے، یاد رکھیے شکاری کے لیے جنگل کا گھنا ہونا، درندوں کا زیادہ ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے تو سامان شوق کا سامان ہے۔ بہت گھنا جنگل ہے، درندے بہت زیادہ ہے تو شوق کا سامان ہے۔ شکاری کے لیے مسئلہ کب ہے جانتے ہیں؟ آپ بولیں گے جنگل گھرا ہے، درندے زیادہ ہیں، کہے گا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسئلہ اس وقت ہے جب اس کے پاس آلات شکار نہ ہو، پھر تو وہ ایک قدم پر شکار ہو جائے گا۔ تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی توحید، نبی کا اسوہ ہے، چتھڑوں میں لپٹی ہوئی تلواریں لے کر کے بالکل بے سر و سامان نکلے، لیکن عقیدے کی نعمت تھی، اتباع سنت تھی، اللہ کی محبت تھی، اللہ کے دین زندگی کے ہر میدان میں تھا عملاً۔ وہاں قرآن دو دفتیوں کے بیچ صحیفوں پر لکھا نہیں، بازاروں میں عمل میں نظر آتا تھا۔ وہاں حدیث کردار میں نمایاں نظر آتی تھی۔ معاف کیجئے گا ہمارا معاملہ، مسئلہ حالات یہ سب چیزیں نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ایک شرط لگا دی آگے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان کی شرط ہے، اور ایمان یہ کیسی چیز ہے، کیسا سرمایہ ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز توحید۔ بہت اختصار کے ساتھ اگر توحید کے فوائد، سارے فائدے اسی توحید کی بنیاد پر اور سارے نقصانات اسی توحید کی بنیاد نہ ہونے کی بنیاد پر۔ آج ہمارے ہاں قدم قدم پر شرک ہے۔ عقیدے کی اہمیت معاف کیجئے گا بڑا غیر اہم ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے عقیدہ، حالانکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پورا قرآن توحید ہے، پورا قرآن۔ اللہ رب العالمین نے توحید کا بیان کیا ہے قرآن میں، اللہ نے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، یہ توحید پہچانے والوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے انبیاء کرام کے ماننے والوں کا تذکرہ کیا، یہ توحید ماننے والوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے انبیاء کے مخالفین کا تذکرہ، یہ توحید کو نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے جہنم پیش کی، یہ توحید کا انکار کرنے والوں کا انجام ہے۔ اللہ نے جنت پیش کی، یہ توحید کو ماننے والوں کا انعام ہے۔ پورا قرآن توحید آپ کو ملے گا۔ یہ عقیدہ یہ اگر ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے، اللہ کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر راتوں کو شب آگہی اللہ کے جناب میں سجدہ ریز ہو کر آنسو بہانا، دلوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے روک لینا، یہ آسان ہو جائے گا جب اللہ کی عظمت دل میں اتر جائے۔ یہ عقیدہ، مشکلات مشکل نہیں ہوگی۔ ہر چیز، دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں سب کا تعلق اسی سے، عقیدے سے۔ میں ایک مثال دوں، روزی عقیدے سے اس کا تعلق ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر حرام حلال یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔
صرف ایک چھوٹا سا واقعہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ سفر کر کے لوٹ رہے تھے. راستے میں ایک مقام پر انہوں نے گھوڑا خریدا. خوبصورت گھوڑا تھا زین کے ساتھ. اب ایک مقام پر پہنچے, نماز کا وقت ہوا, دیکھا تو ایک گدڑ گیا قسم کا آدمی, بالکل یعنی لباس بڑے خراب تھے. تو اس کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرے گھوڑے کی ذرا حفاظت کرو, میں نماز سے فارغ ہوں. آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو گھوڑا تو موجود تھا لیکن زین غائب تھا اور وہ آدمی بھی غائب تھا. آپ کسی طریقے سے گھوڑے کو کپڑے وغیرہ سے باندھ کر کے کسی طرح پکڑ کر گھر تک لائے. آنے کے بعد انہوں نے غلام سے کہا کہ یہ لو 6 درہم اور جاؤ بازار سے کوئی اچھا سا زین لے کر آؤ. وہ غلام گیا تو جا کر کے 5 درہم میں وہی زین خرید کر کے لایا. یہ عقیدہ. 5 درہم میں جب وہی زین خرید کر کے لے کے آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زین کو دیکھ کر رونے لگے. تو غلام کہتا ہے کہ میں نے اپنی دانستم نے بڑا اچھا, بڑا سستا اور قیمتی زین خرید کر لایا, آپ یہ کیسے کیا کہے, آپ کی آنکھیں اشکبار کیوں ہو گئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو سمجھا نہیں. اصل پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ جب میں نے اس مفلوق الحال آدمی کو دیکھا تو اسی وقت یہ طے کر لیا تھا کہ اس کو اجرت کے نام پر 5 درہم دوں گا تاکہ اس کی مدد ہو جائے. اس رزاق نے 5 ہی درہم اس کے حصے میں نہیں کہتے, بس اس نے ناجائز طریقے سے وہ حاصل کیا. اگر عقیدہ ہے کہ اس رزاق نے اتنا ہی لکھا ہے تو کس لیے حرام کی طرف آدمی جائے گا؟ ہمارے یہاں جملہ تو بہت آسانی سے آدمی کہتا ہے ماتھے کا لٹکا مٹا سکتے ہیں, مقدر کا نہیں. کیا ہے ہمارے دلوں میں یہ توحید؟ ہر جگہ زندگی کا کوئی ایک پل اللہ کی توحید سے خالی نہیں ہے, ایک پل. وہ ہم بیان کرتے ہیں بنی اسرائیل کا واقعہ کہ تنہائی میں جب اپنی چچا زاد بہن کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا تو اس عفیفہ اور پاک دامن بہن کے جملے کیا ہے؟ کیا کہا تھا؟ اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف, گناہ سے تنہائی میں. یہ عقیدہ, یہ توحید, اللہ کے اوپر مکمل ایمان. زندگی کے بے شمار چیزیں ہیں, بیماری نہیں لگے گی, مصیبتیں نہیں لگے گی, اور تکلیف نہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شوگر کا مرض ہے, دیکھیے عقیدہ کیا بولتا ہے. پریشر کا مرض ہے, بڑے بڑے مرض ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے یا بندی کے لیے کسی مقام کا تعین کر لیتا ہے کہ اس کو وہ عطا کروں گا, لیکن وہ اتنی نیکی نہیں کر پاتا. حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اس مقام کے تقاضے کو پورا کریں. اللہ اسے کسی بیماری یا مصیبت میں مبتلا کرتا ہے, آزمائش میں, اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. جیسے ہی آدمی کو کوئی بیماری لگی مطمئن ہو گیا, اس رحیم و کریم رب نے مجھ پر انعام کیا. رب العالمین نے آزمائش اور امتحان. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. یہ سب کیا مقدر نہیں ہے. عقیدہ, اتباع سنت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسوہ نمونہ ہے ہمارے لیے. اللہ رب العالمین نے اسوہ بنایا ہے. اگر آپ کی زندگی کی تفصیلات آدمی پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی, تو اتنے زبردست اقدامات مشکل ترین حالات میں, ایسی زبردست پلاننگ اور منصوبہ بندی آپ کو کہیں نہیں ملے گی, کہیں نہیں ملے گی پوری انسانی تاریخ میں. اور ان مشکلات سے نکلنے کے جو راستے اور ضابطے آپ نے بیان فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج ہمارے پر جو مشکل حالات ہیں, جو پریشانیاں ہیں, اگر ہم اللہ کے نبی کی سیرت دیکھیں تو ان پریشانیوں سے بہت زیادہ آگے کا معاملہ تھا, بہت زیادہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, معاف کیجئے گا ذرا تلخ جملے ہیں, ہم نے تو شخصیات کو پڑھا, ان کے عبادات, ان کی فقاہت, ان کے علم, ان کے مباحثے کو پڑھا, اسوہ کامل کو نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کہ مشکل ترین حالات میں کیسے زندگی گزارنا ہے. میں غزوہ احزاب کے تناظر میں صرف چند باتیں کہوں گا, چند باتیں. اور ابھی اندرونی اور بیرونی دونوں محاذ پر ہمارا جو ٹکراؤ ہے, دونوں کا اصول موجود ہے وہاں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے غزوہ احزاب جس تناظر میں ہوا, جیسا ماحول تھا, ہر طرف مخالفتیں,
ہر طرف، اور تمام دشمن بالکل ایک ہو گئے، بالکل ایک. مشرک یہود نے باقاعدہ سفر کیا مشرکین مکہ کو اور قبیلہ غطفان جو ہے ان کی جو شاخیں تھی ان لوگوں کو بھڑکایا. یہودیوں نے، یہ یہود کیسے دشمن تھے مسلمانوں کے، اور ان لوگوں کا معاملہ کس طرح کا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور آپ کے خلاف ہر وقت کوشش کرتے رہتے. بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے تھے. اب گفتگو کر رہے ہیں، اچانک ایک بوڑھا یہودی کچھ لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے. اس نے جیسے ہی دیکھا کہا یہ، تو ان لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ کچھ اشعار ہیں جو اوس اور خزرج کے قبیلے میں جنگ کے درمیان ایک دوسرے کی مخالفت میں اور اپنی بہادری کے اظہار میں پڑے گئے تھے، جا کر پڑھو تاکہ وہ پرانا دور یاد ہو، ان لوگوں میں عصبیت اور جھگڑا انتشار پیدا ہو، ان کا اتحاد ٹوٹے. اس نوجوان نے وہی کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت عملی سے ان لوگوں کو فوراً دوبارہ ایک کیا، فوراً کس طرح ایک کیا. آج ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے؟ ہماری اپنی صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں واٹس ایپ بڑی آسانی کے ساتھ لوگ استعمال کرتے ہیں، فیس بک. میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں، اپنی بات کی طرف آؤں گا. نفسیاتی جنگ، اعصابی جنگ آج کے دور میں چل رہی ہے، اور معاف کیجئے گا ہم سے زیادہ بہتر اعصاب اور نفسیات کی جنگ کوئی قوم نہیں لڑ سکتی. لیکن ہم نے اس رسول کو نہیں اپنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ گئے، پوری اعصابی جنگ تھی غزوہ احزاب میں، پوری نفسیات کی جنگ تھی. اور اللہ کے نبی نے کس طریقے سے صحابہ اکرام کی رہبری اور رہنمائی کی اور کیسے اس سے نکلے. میں ایک چیز صرف بتا رہا ہوں، ایک چیز. پچھلے دنوں واٹس ایپ پر آیا، اس شادی میں کوئی غیر مقلد، کوئی دیوبندی، کوئی جماعت اسلامی، کوئی صلح کلی، کوئی وہابی شریک نہ ہو. کارڈو چھپا. چل کیا رہا ہے آپ یہ دیکھیے، چل کیا رہا ہے. اب اس کے بعد جب وہ کارڈ شائع ہوا، ہم کو بھی پہلی نظر میں کھٹکا کیا کچھ نہ کچھ معاملہ ہے. یہ توحید جو ہے جب راسخ ہوگی تو سوچ اس طرح بدلتی ہے، شعور. اللہ نے کہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. صحیح سوچ دیتی ہے توحید. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء. زمین کی گہرائیوں اور آسمان کی وسعت اور بلندیوں تک کے اس کا تدبر کام کرتا ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا نور ہوتا ہے توحید. اس کی برکت سے یہ سب آئے گا، یہ معمولی چیزیں نہیں ہے. اسی لیے میں بھی پچھلے ہفتہ ایک رسالہ پڑھ رہا تھا عقیدے پر، عرب عالم کا. یہ جو تحریکیں کھڑی ہوئی ہے آج، اخوانیت اور مختلف تحریکیں جو صرف مسلمانوں کو ڈپریشن میں ڈالنے، مسلمانوں کا ایک ڈیوٹی پر لگی ہوئی ہے، ڈپریشن میں ڈالنے. مسلمانوں کے بہترین خبروں کو کبھی یہ آؤٹ نہیں کرتے ہیں. 4-5 ورق کے اس رسالے میں توحید جو بیان کی تھی، سارے سوالوں کا جواب خود بخود ذہن میں ابلنے لگتا تھا، ایسی تھی. خیر، میں بتا رہا تھا وہ جب چھپا تو ظاہر سی بات ہے کیا ہونا ہے. مختلف جماعتیں کے لوگوں نے تبصرہ کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے سنی بھائی ایسے ہیں، بریلوی بھائی ایسے ہیں، تعصب ہے. ادھر سے بھی جواب و سوال شروع ہو گیا. لیکن جب تحقیق کی گئی تو آپ کو پتا ہے اکولا کے پاس RSS کے لوگوں نے اس کو بنا کر کے واٹس ایپ پر ڈال دیا تھا. ہماری قوم کو لگا دیا گیا. اعصابی جنگ چل رہی ہے مسلمانوں کو. یہ جو مار کھاتے واقعات آپ کو ڈپریشن میں لے جانے کے لیے کیے جا رہے ہیں، یہ جو ہمارے انتشار کے واقعات، ہمارے آپسی اختلاف کے واقعات، ایسے واقعات مسلمانوں کے جو مسلمانوں کے اخلاقی انحطاط، ان کے اتحاد و اتفاق، ان کی کمزوریوں کو اجاگر کرتے ہیں کہ یہ سب نہیں ہے. صحابہ اکرام کے ہم کو کیسے واقعات ملتے ہیں؟ کبھی اللہ توفیق دے تو پڑھیے یہ اعصابی جنگ، ذہنی ٹریننگ اور تربیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ سب موجود ملے گا. صحابہ اکرام کے ہاں کیسے واقعات ملتے ہیں؟ یہ حضرت ام سلیم کا واقعہ بڑا مشہور ہے. 2 مہمانوں کو جب گھر لے جانے کی نوبت ہوئی، انہی کا واقعہ ہے. تو گھر جا کر اہلیہ سے کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ میں نے بھی کہہ دیا لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے.
کہا کوئی بات نہیں، یہ مومنہ خاتون تھی، یہ ہماری مائیں اور بہنیں تھی. کہا لے آئیے، مگر ذرا سا دیر سے لائیے، صرف 2 لوگوں کا کھانا ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، میں بھی اور آپ بھی. میں بچوں کو سلا دوں گی کہ ابھی دیتی ہوں کہہ کر سلا دوں گی. اور جب وہ آئیں تو تم ساتھ بیٹھنا، چراغ بجھا دوں گی درست کرنے کے بہانے، کھانا نہیں مگر طریقہ ایسا اختیار کرنا کہ وہ سمجھے کھا رہے ہیں. ویسا ہی ہوا. رات کے اندھیرے میں چراغ بجھا کر کی گئی یہ نیکی تاریخ کی روشنی میں کیسے آئی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ ہماری ذہنی تربیت کے لیے ہے. اور ہم ان گناہوں کو لا کر میدان میں اپنے معاشرے میں ڈالتے ہیں جو ہماری قوم کے اخلاقی انحطاط، بگاڑ، گراوٹ کو نمایاں کرتی ہے. اللہ تو ان نیکیوں کو پیش کرتا ہے جو زہد و تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کے رضا کے حصول کی کوشش کرنے والے جذبوں کو پروان چڑھائے اور انہیں مہمیز کا کام کرے. وہاں یہ معمولی چیز نہیں ہے. خیر، اس سے کیا کیا اللہ کے نبی نے، کیسی حکمتیں ہم نے. اب یہود انہوں نے کامیاب کوشش کی، تمام کو ملا لیا، تمام حالات انتہائی مخدوش ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا. مشورے کی اہمیت مستقل عنوان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا کہ ایسی صورتحال میں ہمیں کرنا کیا ہے. دیکھیے، کسی بھی قدم کو اٹھانے کے لیے بہترین دماغ جو ہیں ان کی صلاحیتوں کا استعمال کیا جائے، معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، ہمارے یہاں لیڈر، جماعت کے ذمہ داران، کسی ادارے کے ذمہ داران، کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے. قائد اعظم کی قیادت پڑھیں. اللہ کے نبی کی سیرت کے بے شمار پہلوؤں میں سے ایک پہلو، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی بھی آدمی کو اس کی صلاحیت کے خلاف کوئی کام نہیں دیا. افراد کا جیسا استعمال اللہ کے نبی کی سیرت میں ملے گا آپ کو کہیں نہیں ملے گا. آپ خالد بن ولید انسان تاریخ کے بے مثال سپہ سالار، لیکن دعوت کے محاذ پر آپ کو نہیں بھیجا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لیکن اس کے بجائے آپ وہ صحابہ کرام، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقری کہا جاتا ہے، ایک دن میں 2 قبیلوں کو مسلمان کیا، ایک دن میں. زبردست دائی. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، اگر مجھ کو کسی ادارے کا ذمہ دار، جماعت کا ذمہ دار بنا دیا گیا، اب میں صلاحیت نہیں دیکھوں گا، میری پسند کا آدمی ہے اسے لاد دوں گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ کام بھی خراب ہوگا، آدمی بھی ضائع ہوگا. 2 نقصان ہیں. یہ اللہ کے نبی کی سیرت میں ملے گا آپ کو. اب افراد کا استعمال میں آگے چل کر کے بتاؤں گا، ورنہ میں تو ہجرت پر اکثر کہا کرتا ہوں 6 آدمیوں کو آپ نے استعمال کیا تھا. 6 پورا مکہ کا نیٹ ورک کو، پورے مکہ کے لوگوں کو فیل کر دیا تھا. ایسی پلاننگ اور منصوبہ بندی تھی. وہ ایک الگ عنوان ہے، وہ ایک الگ عنوان ہے. نیٹ ورک، منصوبہ بندی، پلاننگ، افراد کا بہترین صحیح انتخاب کسی بھی کام کے لیے. اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے افراد کا انتخاب کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشیرین تھے مشورے کے لیے، جن کو جمع کرتے، اللہ کے رسول یہ جانتے تھے کہ ان میں شرع مشورے کی صلاحیت ہے. حالات پر گہری نگاہیں ہیں. قائد کو کیسا رہنا چاہیے؟ آج ہمارے یہاں لیڈر کتنا رو رہا ہے، عوام اتنا رو رہی ہے. اللہ کے نبی کی پورے حالات کی خبر تھی. ہر وقت تو اپنی آنکھیں بالکل کھلی رکھنا، حالات پر بالکل گہری نظر. یہ آپ کو غزوہ احزاب میں نظر آئے گا. یہ تمام تیاریاں ہو رہی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پر تمام باتوں کا علم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رائے آئی کہ خندق کھود لی جائے. اس کا تجربہ نہیں تھا، کبھی ہوا نہیں تھا، عرب کے لوگ اس کے عادی نہیں تھے. اللہ کے نبی نے اس رائے کو قبول کیا. میں بہت تیزی کے ساتھ گزر جاؤں گا. اب خندق کھودی. اس میں جو واقعات ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ اکرام کو جوڑ کر رکھا اور جس طرح اللہ پر توکل کے لیے آپ اسباق دیتے رہے، ساتھ میں بالکل محاذ پر ڈٹے رہے. مشکل حالات میں قائد گھر نہیں بیٹھتا ہے. محاذ پر صف اول میں جب آپ نے خندق کھودی تو خندق کے بارے میں پڑھیے کہ اللہ کے نبی نے باقاعدہ حصہ بانٹ دیا، اتنا کرنا ہے. صرف اس پر غور کر لیجئے. آج ہمارے یہاں کام کو تقسیم نہیں کیا جاتا ہے.
لگا دیا جاتا ہے، ایک بھیڑ ہو گیا، آپ لوگ یہ کر لینا. ذمہ داری کا بوجھ جب تک آج نہیں ڈالیں گے معلوم کیسے پڑے گا کس نے کما حقہ اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. اور جب ذمہ داریاں بانٹ دی جاتی ہے تو اس کو احتساب کا بھی احساس ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے تقسیم کر دیا، یہ نہیں کہ پوری خندق، حالانکہ انتہائی مطیع اور فرمانبردار تھے. خود اللہ کے رسول لگے رہے تاکہ کام کرنے والے کو حوصلے بڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا واقعہ، اس میں بھوک اور انتہائی قسم و پرسی کے حالات میں جو ہوا، اور اللہ کے نبی نے جو ضبط کا مظاہرہ کیا، اللہ سے دعائیں، وہ ایک الگ عنوان ہے، ایک الگ چیز ہے. میں اختصار سے صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. اب یہ تمام قبیلے ملے ہوئے ہیں. حضرت نعیم بن مسعود ایک صحابی جو غطفان سے تعلق رکھتے تھے، وہ آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو اکیلا آدمی کیا کرے گا؟ دیکھیے مشرکین یہود سب ہیں. نعیم بن مسعود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے جا. کچھ گفتگو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نعیم بن مسعود کی. نعیم بن مسعود گئے اور جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھیجا تو مشرکین مکہ کے پاس گئے اور جا کر کے کہا، یہود کے پاس پہلے گئے، معاف کیجئے گا، کہا تمہارا میرا کیسا تعلق ہے؟ بھلے سب دوستی، مراسم، تحفے کے لین دین سب یاد دلایا، اچھی باتیں، اچھے اوقات، سب جب یاد آ گیا، جب اپنائیت کے جذبے حد ایک آخری حد تک پہنچ گئے کہ تو بس یہاں تک پہلے لے کر گئے، یہ سب نفسیات ہے. اس کے بعد کہا یہ جو آئے ہوئے ہیں مکہ کے مشرکین، یہ تو ان کا معاملہ ایسا ہے، 2 مرتبہ بھیڑ چکے ہیں، اور کبھی ان کو اگر کچھ کام معاملہ کمزور نظر آیا تو یہ تم کو اسی حال پہ چھوڑ کے نکل جائیں گے. تمہارا کیا ہوگا؟ تم صرف مدینہ میں رہو گے. پلٹ کر جب جوابی کارروائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کریں گے تو تمہارا کیا ہوگا؟ تو کہا کیا کریں؟ میری ایک رائے ہے، ان لوگوں کو باندھ لو. ان کے کچھ آدمی بولنا کہ ہمارے پاس یرغمال رکھو، جب ہم جنگ کریں گے تمہارے ساتھ. یہودیوں کو جا کر سمجھایا، اکیلے آدمی ہے، بالکل اکیلے. دیکھیے منظر دیکھیے، 70 گھرے ہوئے ہیں، مقابلے کی طاقت نہیں ہے. صحابہ کرام کی جو تعداد ہے انتہائی محدود، 10,000 کا لشکر جرار صرف سامنے ہے، اندر جو یہودی ہیں وہ الگ ہے، جو سازشیں چل رہی ہے وہ الگ ہے. اب نعیم بن مسعود وہاں سے اٹھ کر گئے مشرکین مکہ کے پاس، کہا دیکھو یہ یہود ہر مرتبہ دھوکہ کرتے ہیں، لوگ جانتے ہو وعدہ خلافی تو ان کی مشہور ہے، اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد جیتنے کے لیے وہ یہ کرنے والے ہیں کہ تمہارے کچھ آدمی یرغمال کے طور پر مانگیں گے، اور اگر کبھی کچھ اور ہوا جنگ میں تو یہ اپنے بچاؤ کے لیے کہیں گے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ تھوڑی تھی، یہ دیکھو ان کے آدمی تو ہم پہلے تو پکڑ کر رکھے، تو اگر آدمی مانگے تو مت دینا، یہ تمہارے اچھے کے لیے کہہ رہا ہوں، تمہاری مرضی جو کرنا ہے. بولے بات تو صحیح ہے. اب ان لوگوں نے پیغام بھیجا، ایک آدمی ہے نعیم بن مسعود، ایک پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی اور صحابہ پہ حملہ کر دیا جائے، آج کل بس حملہ کرتے ہیں، آپ لوگ اندر سے ہم لوگ باہر سے یہودیوں کے پاس. تو یہودیوں نے کہا پہلی چیز تو یہ کہ سنیچر کا دن ہے کل، ہم سنیچر کے روز جب کچھ کریں گے تو کیا ہوتا ہے معلوم، اور دوسری بات یہ کہ تم ہمارے پاس کچھ آدمی ارغمال کے طور پر دیکھو تو ہم حملہ کریں گے. مشرکین مکہ نے کہا کہ بات تو بالکل صحیح ہے. نعیم بن مسعود کی سارا اعتماد ٹوٹ گیا کہ معمولی چیز نہیں، ہم اس کو آسانی سے پڑ جانا. اندر اور باہر کے 2 منصوبے جو ایک ساتھ آتے اور جو مسئلہ بن سکتے تھے، ایک آدمی کے ذریعے اللہ کے نبی نے توڑا. ہم دشمن کی قوتوں کو اس طرح منتشر کرنے اور اس طرح توڑنے کے لیے کتنے اقدامات کرتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے. دشمن جب سب مل کر کے آئے تو کیا کیا جاتا ہے، قدم قدم پر موجود ہوتی ہیں یہ چیزیں، قدم قدم پر. ہمارا معاملہ تو ایسا ہے، ہمارا معاملہ ایک صاحب RSS کے ایک صحافی کو کہنے لگے، مسلم لڑکیاں جب مسلم محلے میں جاتی ہے تو بتا رہا ہوں، یہ جب جاتی ہیں تو آپس میں دھینگا مستی کرتی ہیں، کبھی غیر مسلم نوجوان پر گر جائیں اور مسلم نوجوان دیکھ لے میں تو فساد ہو جائے،
تو ذرا کچھ لکھ دیجئے. انہوں نے خبر بنائی کہ مسلم لڑکیاں ایسا ایسا کر دی ہیں. ہمارے شہر کے کونا مشکو صحافی اور شاعر تھے, میں ان کے پاس بیٹھا کرتا تھا, اور یہ بات میں آپ بتا رہا ہوں آج یہ تقریباً 25 سال پرانی ہے, 25 یا 30 سال پرانی بات ہے. یہ بیٹھا ہوا تھا میں ان کے پاس, جب وہی صحافی آئے جو خبر لکھے تھے تو یہ کونا مشکو صحافی کہتے ہیں کہ یہ خبر کس نے دی تھی؟ گھورمڑے نے دی تھی. کہا ہاں. کہا دیکھا ہے کبھی ایسا کوئی واقعہ؟ تو کہنے لگے نہیں. کہا اب آپ کی بچیوں کو چھیڑیں گے اور یہ اخبار پٹک دیں گے کہ دیکھو ان کی لڑکیاں خود دھینگا مستی کرتی ہیں, تو وہ ہوگا ایسا کچھ. خبر پہلے بنائی گئی, وہ پکا RSS کا آدمی ہے. سر پکڑ لیا. کہا سکھائیے. کہا صحافت نہیں آتی ہے تو کرنے کی کیا ضرورت, یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. قومی معاملات جو ہوتے ہیں اس میں منصوبے کچھ اور ہوتے ہیں, اقدامات کچھ اور, کیا کچھ اور. اللہ کے نبی کی سیرت میں جنگ کس کا نام ہے؟ ایک دوسرے کی رائے اور سوچ کے بالکل خلاف قدم اٹھانے کا نام ہے جنگ. آپ مقابلہ رائے کی پوزیشن میں ہو, آپ کا مقابل, آپ کی وجود, آپ کی ثقافت, آپ کی دولت, آپ کا اتحاد, آپ کی جرات, آپ کے نوجوانوں کا مستقبل سب سے کھیلنے کے لیے کھڑا ہوا ہے, سب سے. اور نہیں آسان ہے اس کو مٹانا, کیونکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ پورا جزیرۃ العرب تن تنہا کے مقابل کھڑا تھا اور کچھ نہیں کر سکا. اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے سب کچھ بتایا اپنا. خیر, صرف ذرا سا آگے بڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اختیار کی. صحابہ اکرام کا جو معاملہ تھا کیسے صفوں میں اتحاد تھا, کس طرح متحد تھے اور بالکل مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے. ایک واقعے کی طرف اور اشارہ کر دوں. افراد کا صحیح استعمال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں, تدبیر اور حکمت اختیار کر رہے ہیں, اور اس طرف یہ معاملہ چل رہا ہے, اس طرف کہ یہ لوگ حملہ کے اس میں ہیں. اسی واقعات میں انہی واقعات میں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ, ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے معاہدہ کیا ہوا تھا, اور یہ خبر لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ معاہدہ توڑنے والے ہیں اور حملہ کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حلیف قبیلے کے لوگوں کو ان سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا. اس میں ایک اور واقعہ بھی ہے. ایک صحابی کے بارے میں ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی جب پورا معاملہ کھل گیا تو اللہ کے نبی سے جب ان لوگوں نے کہا, گزارش کی, تو یہ گئے ابو لبابہ, اور ان سے جب ان لوگوں نے کہا کہ کیا کر سکتے ہیں اللہ کے رسول, تو صرف اشارہ کر دیا ایسے. لیکن ان کو احساس ہو گیا کہ بہت بڑا راز فاش ہو گیا ہے. جا کر اپنے آپ کو مسجد نبی سے باندھ لیا. ہمارے یہاں ہماری کمزوریاں, تمہارے خلاف کیا اقدامات ہونے والے ہیں, یہ سب کتنا راز رہ جاتا ہے, کتنا چھپایا جاتا ہے, یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. حکمت عملی کیسے اختیار کی جاتی ہے. اس کے آگے حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کو جب بھیجا تو کیا جملہ کہا, اگر ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ہوگا تو آ کر کے اعلانیہ نہ بتانا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ فَرُدُّوهُ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ. اگر آپ کے پاس کوئی خبر آ جائے خوف کی یا امن کی, تو فولانا نہیں ہے, فارورڈ نہیں کرنا ہے فوراً. آج ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے, آپ اتحاد و اتفاق نہیں کر سکتے کیونکہ انتشار کی خبریں اتنی تیزی کے ساتھ پھیلائی جاتی ہے. واٹس ایپ پر پوری اعصابی جنگ چل رہی ہے. آپ کی قوم کو ایسی تصویر پیش کرنے کے لیے آپ کو لگا دیا گیا ہے, اور ہم کو معلوم بھی نہیں ہے ہم کس کے اعلی کار ہیں. ہمارے نوجوان کو معلوم نہیں ہے کہ فارورڈ کیا کرنا ہے. قوم کو حوصلہ دینے والا اور اچھائی کو پھیلانے والا, یا اپنے معاشرے کے اندر برائی کو پھیلانے والا, برائی کو پروان چڑھانے والا. کس کو فارورڈ کرنا ہے, کس خبر کو. کہا مت بتانا, صرف اشارہ کر دینا, اور اگر ہو تو پھر معاہدہ قائم ہو تو اعلانیہ بتانا. میں یہاں پر صرف ایک بات کہوں, صرف ایک چیز, اندرونی اور بیرونی دونوں باتیں.
ہمارے یہاں ایک جماعت ہے مسلمانوں میں، بڑی ذہین جماعت ہے، سارے مفکرین ہیں اس میں، سارے مفکرین کی جماعت ہے وہ. تو اس جماعت کے لوگ ایک باقاعدہ ٹرینڈ چلائے. ان لوگوں کے ساتھ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا تو سعودی عربیہ کو برا بھلا بولنا شروع کر دیا. ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ ہے. میں یہ خاص چیز بتا رہا ہوں، ہم کو جو جنگ لڑنی ہے فکری، اعصابی، نفسیاتی، اور اللہ کے نبی کی سیرت، غزوہ احزاب کہنا شروع کیا. جیسا کہ مسلمانوں کو وتیرہ ہے، اگر کسی بھی مسلمان کو پکڑیے کہ دنیا میں سب سے بڑی مملکت کون سی ہے، سب سے بڑا برا ملک کیا ہے، اس کی خامیاں بتائیں. کسی ملک کا نہیں بتائے گا سوائے سعودی عربیہ کے. میں نے پوچھا یہ بتائیے دنیا میں مسلمانوں سے سب سے زیادہ نفرت کون کرتا ہے؟ کہا یہودی. کہا اسلام سے؟ کہا یہودی. تو میں نے کہا دنیا کے اس ایک ملک کا نام بتائیے جہاں اسلام نافذ ہے بطور قانون. تو کچھ بول ہی نہیں رہے. میں بولا بتائیے. تو کہنے لگے سعودی. تو مولا سب سے زیادہ گالی تو اسی کو یہودی بکے گا نا. تو کہنے لگے ہاں. تو مولا آپ کس کو دیتے ہیں؟ آپ کس کو دیتے ہیں؟ میں یہاں صرف 2-4 جملے کہوں گا بس. ایک ملک جہاں مال محفوظ، عزتیں محفوظ، جان محفوظ، امن، ایک پورے دنیا. میرے پاس وقت تو نہیں ہے کہ ریشو بتاؤ دنیا کے تمام ممالک کا. آج نیٹ چالو کیجئے، موبائل کا نیٹ کا دور ہے، تعلیم کا ابھی چالو کیجئے. جرائم زیرو، جہاں سونے کی دکانیں کپڑوں سے ڈھک کر نکل جاتا ہے آدمی، جہاں عزتیں محفوظ. جس ملک کا حال یہ ہے کہ ہندوستان میں جب گینگ ریپ ہوتا ہے، دلی گینگ ریپ، تو ایل کے اڈوانی اور وشو ہندو پریشد کے لیڈر اور لالو پرساد یادو کہتے ہیں کہ اس کو وہ سزا دی جائے جو اسلام میں ہے، جو سعودی عربیہ میں ہے وہ سزا دی جائے. کیوں گالی دی جاتی ہے اس کو؟ سعودی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کو صرف سعودی عرب، کسی ملک سے کسی کو ہمدردی نہیں رہتی ہے. کہیں مسلمان سمپل اور نمونے کے طور پر یہ نہ پیش کرے کہ اسلام نافذ ہونے پر ایسا امن ہوتا ہے، یہ نہ پیش کرے تو گالی کس سے دلوائی؟ ہم نے سمجھا ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. آپ نے کبھی ترکی کے خلاف سنا؟ انڈونیشیا کے، ملیشیا کے، پاکستان کے، افغانستان کے، بنگلہ دیش، کسی کے خلاف سنا؟ وہاں اسلام نہیں ہے. تو ایسی تصویر خود مسلمانوں میں پیش کر دی جائے کہ مسلمان اس کو پیش ہی نہ کرے کہ دیکھو اس کو نافذ کرنے پر یہ اس طرح امن اور قانون کی صورتحال رہے گی اور لوگ اس کی طرف راغب ہوں، اعلی کار بن گئے. مذہبی اور نظریاتی اعتبار سے ہمارے یہاں صورتحال کیا ہے؟ ایسے لوگ ہمارے یہاں نیٹ پر بیٹھ کر کے آن لائن درس اور تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں، جو قرآن اور حدیث اس کی ضابطے اور اصولوں کو نہیں جانتے. دیکھیے موٹر سائیکل چلانا ایک بات ہے، یہ تو میرے خیال سے ابھی جتنے بیٹھے ہوں گے سب کو آتی ہوگی، لیکن بنانا الگ چیز ہے. جب بگڑتی ہے تو کس کے پاس لے کر جاتے ہیں آپ؟ یہ چابی لے کر بیٹھ جاتے ہیں کھولنے کے لیے. یہ جو ہمارے نیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کھولنے بیٹھ جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے اس کا انجام؟ قرآن اور حدیث، درس قرآن کے اندر قرآن کے خلاف باتیں، ضابطوں کے خلاف، درس حدیث کے اندر صحابہ کرام کے اوپر الزامات، صحابہ کرام کی شخصیات پر، محدثین کی ذات پر. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. اسلام سے متنفر کرنے کے لیے، مسلمانوں سے متنفر کرنے کے لیے، قرآن سے متنفر کرنے کے لیے باقاعدہ ٹرینڈ چل رہا ہے. یہ جو جنگ ہے، اس جنگ کو سمجھنا یہ بہت ضروری چیز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت عملی اختیار کی کہ اگر کوئی خبر ہو تو پہلے جانکاروں سے پوچھ لو، جو اس خبر کی تہہ تک پہنچ جاتے ہیں کہ بول کہاں سے رہا ہے. میں ایک مرتبہ ایسے ہی گزر رہا تھا راستے سے، ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، شہرت اور غلغلہ ان کا بیرون ملک تک ہے. تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے ہوئے وہ جملہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی کربلا کے محرم کے موقع پر ان کی جب ولادت ہوئی تو ایک فرشتہ جو تھا کوئی غلطی کیا تھا، اس کو کوڑ کے جیسے انہیں سب پر جھڑ گئے تھے. اب یہ بیان کر رہے ہیں حضرت والا مولانا، آدھی بات سن کر کے
افسوس کرنے لگے کیونکہ ایمان بالملائکہ جانتے ہیں. تو وہ بیان کرتا ہے کہ اس کو کوئی غلطی کیا تھا تو کوڑ ہو گئی تھی. اب سارے فرشتے حضرت فاطمہ کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے حضرت حسین کی ولادت پر. تو اس نے پوچھا فرشتے نے کہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا نواسہ رسول کی آمد ہوئی ہے, ہم مبارکباد دینے جا رہے ہیں. تو اس نے انہی کے صدقے اور طفیل میں دعا مانگی تو اس کے پر واپس آ گئے وہ بھی. اب یہ دیکھیے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے, کیا سمجھے اس سے؟ اس کو ایمان بالملائکہ کا علم نہیں ہے کہ اللہ نے فرشتوں میں وہ چیز نافرمانی والا مادہ اور جذبہ ہی نہیں رکھا ہے. ایمان بالملائکہ. اور لوگ سر دھن رہے ہیں فضائل حسین پہ. میں ایک مثال دے رہا ہوں, اصول اور ضابطوں کا نہ جاننا کتنے بڑے نقصان. یہ مرزا وغیرہ جو ہے جو ضابطے اور اصولوں پر لا کر کے بات کی ہے, یہ جو مسلمان حکمرانوں کو, صحابہ کرام کو, مسلمانوں کو برا بھلا کہنے والے, یہ اخوان زدہ رافضیوں صحابہ کو گالیاں دینے والوں سے ہمدردی رکھنے والے کتنا دین اور ایمان جاتے ہیں. میں صرف ایک بات, آپ نے ایران کے بارے میں کبھی کچھ سنا ہوگا, میں ابھی ایک بالکل تازہ کتاب جو میں نے نکالی ہے اس میں جو گالی اماں عائشہ کو لکھی ہوئی, اگر وہ گالی میں آپ کو بیان کر دوں, میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی داڑھی والے شخص کے سامنے کوئی گنڈا بھی وہ گالی نہیں بکے گا جو گالی اماں عائشہ کو لکھی ہوئی ہے. ان کی حمایت کرنے والے یہ رافضیوں کی جنہوں نے قتل عام کیا ملک شام اور عراق کے اندر. میں صرف ایک چیز بتا رہا ہوں, آج بھی ایران میں ایسے بھانڈے ملتے ہیں, بیان نہیں کر سکتا ان کے عقائد اور حقیقت, کلیجہ پھٹ جائے, اور نہ میرے پاس وہ زبان ہے. جن کے یہ ہمنوا ہیں اور جن کو گالیاں دیتے ہیں, ان کا اگر بتاؤ ان کی دینی غیرت و حمیت کیا ہے, ذرا سا وہ بھی اشارہ کروں گا. پائیدان جو ہوتا ہے لیٹرین میں جو لگتا ہے بھانڈا, اس کے پیر رکھنے کی جگہ پر ابو بکر اور عمر لکھا ہوتا ہے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. ثم ایک چیز صرف بتایا ہو, ایک, یہ تمہاری غیرت ہے جو استغفر اللہ کہہ رہی ہے, ورنہ لوگوں نے تو ایمان کی سوداگری کی. ان کے امیر محترم بانی محترم کہتے ہیں میری روح کی آواز ہے خمینی کا انقلاب. یہ عقیدہ اور منہج سمجھئے. صحابہ اکرام کی قربانیاں کیا ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میرے پاس وقت تو نہیں ہے, ورنہ اللہ نے آسمان سے ارشاد فرمایا سب کے سب جنتی بدروں کے شرکا. ہمارے یہاں لوگ کربلا کربلا بہت کہتے ہیں, بہت کہتے ہیں, منہجی باتیں ہیں یہ. دیکھیے جنگ میں قتل ہوتے ہیں, قتل کیے جاتے ہیں, مسکراتے ہوئے سرما جان دیتے ہیں, لیکن آپ کو کربلا بتایا نہیں گیا. صرف ایک جملہ کہوں گا, بدر بھلائی جاتی ہے. سرموں کے پتے پانی ہو جائے وہ بدر میں ہوا ہے. صحابہ کون ہے؟ ایسی جنگ تاریخ نے نہیں دیکھی, خالی ہے انسانی تاریخ کا دامن. بدروں میں جو ہوا وہ کہیں نہیں ہوا. کیا ہوا؟ ایک ہلکا سا, صرف ویسے ایک ہلکا سا منظر دکھا رہا ہوں, ہلکا سا بس. بدر میں اس طرف کھڑے تھے ابو بکر, سامنے کھڑا تھا آپ کا بیٹا عبد الرحمن, اس طرف کھڑے تھے حذیفہ, سامنے کھڑا تھا آپ کا باپ عتبہ, سامنے کھڑا تھا آپ کا چچا شیبہ, سامنے کھڑا تھا آپ کا بھائی ولید, اس طرف کھڑے تھے ابو عبیدہ, سامنے کھڑے تھے آپ کا والد, اس طرف کھڑے تھے حمزہ, سامنے کھڑا تھا آپ کا بھائی عقیل, حارث, اس طرف کھڑے تھے حضرت علی, سامنے آپ کا بھائی کھڑا تھا جعفر, اس طرف کھڑے ہوئے تھے حضرت عمر, سامنے کھڑا تھا آپ کا ماموں. اگر میں صرف رشتے بتاؤں, خون کے مقابل تلواروں میں جنبش نہیں آئی ہاتھ چلاتے ہوئے, یہ ہے بدر. اپنوں کے خلاف تلوار چلانا. ابو بکر کا بیٹا کہتا ہے ابا آپ میری تلوار کی زد میں تھے, میں نے چھوڑ دیا. اللہ اپنے بے شمار رحمتیں نازل فرما. حضرت ابو بکر کہتے ہیں تو اگر میری تلوار کی زد میں آتا تو ہرگز نہیں چھوڑتا. یہ ابو عبیدہ ہے, 3 مرتبہ کہا ابا جان ہٹ جائیے, 4تھی مرتبہ پھر تلوار نہیں رکی. یہ تھا بدر, یہ ہے صحابہ. تم صحابہ کی بات کرتے ہو, ان کی عظمت اس طرح کوئی کھول لے جائے, اور تم نے عقیدہ پڑھا کہاں؟ امام پر بولا جائے تو غیرت جاگ جائے, باپ کو گالیاں دی جائے تو غیرت جاگ جائے.
خاندان کو کہا جائے تو جاگ جائے، اور جن کو اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہ سیمپل اور نمونہ ہے اسلام کا. یہ صحابہ، یہ پورا ایک ٹریڈ چل رہا ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. دونوں محاذ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک جملہ، خبر کون سی ہے جو حوصلوں کو توڑ دے گی، عقیدوں کو خراب کر دے گی اور اتحاد کو نقصان پہنچائے گی، اچھائیوں کو ختم کر دیں گی. اس کی تمیز صرف ایک جملے میں. اور آگے تیزی سے بڑھ گئے. کیا کہا؟ کہو تو ان لوگوں سے میں معاہدہ کر لوں. حضرت سعد نے، عبادہ اور سعد بن معاذ نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر اللہ کا حکم ہے تو منظور. یہ جواب ہوتا ہے، یہ جواب ہے صحابہ کا. اور اگر ایسے ہی ہے کہ نقصان کے خوف سے تو ایک دانہ نہیں دیں گے، تلوار دیں گے. جواب کا انداز دیکھیے. اگر اللہ کا حکم ہے، یہ عقیدہ، سر جھک جانا چاہیے، سمعنا و اطعنا مزاج. اس کے بعد حضرت سعد کو جو فیصلہ کرنے کے لیے بلایا تھا، ہمارے یہاں جماعتیں قربان کر دی جاتی ہے، حق قربان کر دیا جاتا ہے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ آج کسی ملامت گھر کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا، میں اشارے کر رہا ہوں. پھر اسی واقعے میں خوبصورت واقعہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ دشمن کی خبر لے کر آؤ. واقعہ پڑھیے کبھی آپ. 3000 کے لوگوں میں ایک نام اللہ کے نبی نے کیوں کہا؟ حضرت حذیفہ کا. ایک ایکسیڈنٹلی نہیں ہے، ایسے ہی نہیں کہا تھا. پہلی چیز حضرت حذیفہ کے بارے میں جانیے، یہ کون ہے؟ ایسا تحمل، ایسی بردباری، اللہ اپنی بے شمار رحمت نازل فرما. سنیے یہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس کا انتخاب ہے یہ؟ غزوہ احد میں جب اللہ کے نبی کی شہادت کی خبر اڑی جھوٹی تو ان کے والد محترم حضرت یمان، مسلمانوں نے جب پلٹے مسلمان تو بالکل سامنے حضرت یمان تھے، ان کے والد، اور حضرت حذیفہ دیکھ رہے ہیں. تلواریں لے کر جب ان کی طرف لپکے تو حضرت حذیفہ تیز آواز میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں، یہ میرے والد یمان ہیں. اس بیٹے کے بارے میں تصور کیجئے، اور اس تدبر اور حلم اور بردباری کے بارے میں جب یہ جملہ کہتے ہیں، اس سے پہلے ان کی تلواریں اپنا کام کر گئی. آواز سے پہلے سامنے شہید کر دیا گیا. اگر کسی کے باپ کو ایسے مار دیا جائے بے گناہ اور اپنے، لیکن جملہ کیا کہا؟ اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ تو میرے والد یمان تھے. یہ کیا جملہ کہا؟ اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ تو میرے والد. معمولی چیز، یہ صحابہ تھے. ایسے دل، ایسے جذبات، ایسا تحمل، تاریخ انسانی کا دامن مفلس و کلاش ہے ایسی مثالیں دینے سے. آپ صحابہ پر تنقید کرتے ہو. ہمارا محبت جو ہی نہیں ہے. اور آگے بڑھ گئے. اب یہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کہتے ہیں حذیفہ، جب نام لیا تو وہ کہتے ہیں سردی اتنی شدید تھی، رات اتنی تاریک تھی کہ اللہ کے نبی نے اگر میرا نام نہیں لیا ہوتا تو نہیں اٹھتا میں. اب اللہ کے رسول نے 1400 میں کیوں ان کا نام لیا؟ ذرا سا ہمارے نوجوان ذہانت، حاضر جوابی، یہ سب بہت پڑھتے رہتے ہیں، وقت تو نہیں ہے، ورنہ صحابہ کی ذہانت کے واقعات سنیں اور سر دھوئیں، حیران رہ جائیں گے آپ کیسے ذہین لوگ تھے. خیر، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حذیفہ جاؤ دشمن کے لشکر کی خبر لاؤ. لیکن سوائے خبر کے کچھ نہیں. جب یہ گئے تو کہتے ہیں، ذرا سا توجہ سے سنیے، جب یہ گئے بڑی شدید سردی، رات تاریک، آگ جلا کر کے لوگ آگ تاپ رہے تھے. ایک جگہ ابو سفیان جو لشکر کے سپہ سالار تھے، نظر پلی، بولے میں تاک کر اگر تیر مارتا مار دیتا، لیکن اللہ کے نبی نے روکا تھا. کس کو روکا تھا؟ وہ جو اپنے باپ کی موت پر بھی کوئی جملہ غلط بولنے سے رک گیا. اتنا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والے صحابی تھے وہ. اللہ کے نبی نے چن کر بھیجا. خیر، کہتے ہیں کہ میں آگ تاپنے بیٹھ گیا. ابو سفیان کو احساس ہو گیا، بہت ذہین لوگ تھے. مشرکین مکہ ایسے ہی نہیں تھے، کتنے ذہین لوگ تھے. اللہ کے نبی کا سابقہ ایسے ہی لوگوں سے نہیں تھا. یہ تو اونٹ کی مینگنی دیکھ کر کہتا ہے یہ تو
مدینہ کے اونٹ ہیں، مینگنی دیکھ کر سوار کا پتہ بتانے والی قوم تھی سامنے، معمولی نہیں تھے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو سفیان نے اعلان کیا کہ تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے کچھ لوگ گھس آئے ہیں، اس لیے ہر شخص اپنے بازو والے کو چیک کر لے ہوئے. یہ کہتے ہیں اعلان ختم ہوا، میں نے بازو والے کی کلائی پکڑی، تیرا نام کیا ہے بتا. ہم لوگ واقعہ سن رہے ہیں اور چہرے پر مسکان بھی آ گئی کہ واقعی، مگر اپنے آپ کو رکھیے، کہاں کا بولتا، دیواس کا بولتا کہ اجین کا بولتا، کہاں کا کہ مہوں گا. ہم اگر رہتے تو اتنا حاضر جواب آدمی، سامنے والے کے ایکشن سے پہلے ایکشن، سوال سے پہلے جواب. جب انہوں نے پوچھ لیا تو وہ کیا پوچھے گا. یہ اللہ کے نبی کی قیادت ہے. غزوہ احزاب اگر آپ پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد کا استعمال کیسے کیا، خوف و ہراس کے اس ماحول میں آپ نے کس طرح وہ جنگ جیتی، اللہ سے کیسا توکل. میرے پاس وقت تو زیادہ ہو چکا ہے پہلے ہی، ورنہ نہیں شیخ، یہ غزوہ احزاب میں اندرونی اور بیرونی دونوں مقامات پر باطل کی یلغار جو آپ کے نیکیوں کے جذبات کو توڑ رہی ہے، جو آپ کی قیادت جو حقیقی ہے اس سے آپ کو متنفر کر رہی ہے. ابھی کل ایک جگہ پروگرام تھا، مولانا کہنے لگے کہ حضرت والا کہتے ہیں کہ تمہارا مولوی تم کو حرکت سبابہ بتاتا ہے اور ہم کچھ اور بتاتے ہیں، ٹریکٹر دبانا دباتے ہیں. یہ عقیدہ بتایا ہی نہیں، توحید بتائی ہی نہیں، یہ مزاج دیا جا رہا ہے. ہم کو دونوں محاذ پر اگر نپٹنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ منہج اور عقیدے کے جاننے والوں سے جانے بغیر کسی کے سامنے تزانو تلمذ نہ طے کریں. مروب نہیں ہوں گے کسی سے، کب؟ جب عقیدہ ہوگا، جب توحید ہوگی. یہ معمولی چیز نہیں ہے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس پروگرام کی مناسبت سے کہ اس نیلگو آسمان کے نیچے اور اس زمین کی پیٹھ پر اگر شرک سے پاک کسی کے پاس عقیدہ اور بدعت سے پاک عمل ہے تو صرف اور صرف ایک جماعت ہے، صرف اور صرف ایک. اور زمین پر اللہ کے دین کے اس اللہ کی امانت کے امین آپ ہیں، آپ، ہم ہیں، ہم. اللہ نے ہمیں چنا ہے اس کے لیے، معمولی چیز نہیں ہے. اپنے عقیدے کو سمجھیے. ہمارے یہاں کہتے ہیں، اب یہ جملہ بھی انہی لوگوں کا ہے، یہ بھی صرف یہی تو عنوان، توحید اور سنت، معمولی چیز نہیں ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک جملہ صرف کہوں گا، توحید پر میں تھوڑا سا کہہ چکا. آپ نے کبھی غور کیا توحید پر؟ ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کیا، کیوں؟ ایک اشارہ صرف کروں گا، ایک. قوم لوط، ان کا گناہ کیا ہے؟ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. اخلاقی. قوم شعیب، ناپ تول میں کمی مالی. قوم عاد، ظلم. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. سب سے پہلے توحید کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. عقیدے کی قیمت سمجھئے. حضرت معاذ بن جبل، بڑھوں گا بس اب آگے. معاذ بن جبل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب یمن بھیجا تو کیا کہا کہ انہیں یہ بتانا کہ اللہ ایک ہے. اللہ کے نبی کی تعلیم دیکھیے، کیا کہا؟ انہیں یہ بتانا اللہ ایک ہے. جب وہ یہ مان لیں تو ان کو بتانا دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئے. پہلے ماں خالق کو پہچانو، کس کے سامنے جھکنا ہے یہ تے جانو، پھر جھکنا. جھکنے والے کو پہچانا نہیں، جھکنے کا شعور دے دیا کہیں بھی جھک جائے گا. کہا پہلے یہ بتانا اللہ ایک ہے، پھر یہ کہنا کہ اب 5 وقت کی نمازیں فرض ہے. اسی لیے ہم پہلے توحید کی دعوت دیتے ہیں. تو انہیں ترتیب کو سمجھا ہی نہیں، خالق کی معرفت نہیں دی، خالق کے حقوق سکھانا شروع کر دیے. کسی کو بھی مان لے گا وہ جھکے گا. رسالت کتنی اہم چیز ہے. اطاعت، یہ ہمارے یہاں شرک اور بدعت کے موضوع پر جو کہا جاتا ہے معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ہر خطبے میں کس کے سامنے؟ عشرہ مبشرہ، بدر کے وہ شرکا
کہ اللہ نے کہا آج سے تمہارے کسی عمل پر کوئی گرفت نہیں. وہ مہاجر اور انصار جن کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. وہ مہاجرین وہ انصار کن کے سامنے کہہ رہے ہیں کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم. کیوں؟ اس لیے بار بار صحابہ بدعت کر سکتے تھے لیکن آپ نے ایسا گھوٹ کر پلا دیا کہ بدعت کو سونگ لیتے تھے صحابہ کرام, شرک اور بدعت کو. یہ جو علماء بار بار یہ بیان کرتے ہیں یہ اسی کی نعمت ہے کہ آپ شرک اور بدعت کو سونگ لیتے ہو. یہ کھوٹ کر پلایا جاتا ہے, یہ تو قرآن کا مزاج ہے بار بار مضمون کو پلٹا جائے. اور ایک بات یاد رکھیے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے جناب میں جب ہم کھڑے ہوں اللہ رب العالمین کے سامنے تو کہہ سکے اللہ اس پیشانی میں اتنے سجدے نہیں لایا رب العالمین جتنا تیرا انعام, جتنا تیرا فضل و کرم, جتنا تیرا احسان, اتنے سجدے نہیں لایا. جتنا تیرا حکم بہت کم سجدے ہیں. لیکن مالک بے داغ پیشانی لایا اللہ, اس کو کسی اور کے سامنے نہیں جھکایا. سجدے تھوڑے ہیں لیکن پیشانی بے داغ ہے رب العالمین. عمل تھوڑا ہے, خالص تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے. یہ کہہ سکے ہم اور اس کے بعد کہیں مالک اب تیرے رحم و کرم پر نظریں ہیں. یہ منہج اور عقیدے کی چیزیں, یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے اندر جو آپ نے پھر اقدامات کیے بنو قریظہ کے خلاف جا کر کے کھل کر کے جیسا کیا, پوری سیرت پڑ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے. میں نے جو تمہیداً ایک بات کہی تھی اب اسی کی طرف پلٹ کر کے اپنی بات سمیٹ لوں گا. تمہیداً ایک بات کہی تھی, اللہ بے مثال تخلیق کرنے والا ہے. اس نے اسوہ بنایا ہے, اس سے اچھا بنا سکتے ہو بنا لو. بنا سکتے ہو, ارے بنائے ہیں نا, کسی نے 4 کسی نے 12 کسی نے 14 کسی نے 2 بنایا ہے نا. بناؤ. ہم کو تو رب نے اسوہ اور نمونے کی ذات دی ہے محمد الرسول اللہ کی جو بے مثال بناتا ہے. تم نے رب کے تخلیق کو, رب کی عظمت کو نہیں جانا. اللہ نے بنایا ہی ایسا جامع کلمات دے کر کے, جوامع الکلم. اگر میں آپ کی صفات پر کہنا شروع کروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر, انسان تاریخ میں 4 جملے سن لیجئے, 2-4. انسان تاریخ میں کوئی بھی شخص اپنے قریبی لوگوں میں بڑا نہیں رہا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. پورے انسان تاریخ میں کسی بھی آدمی کا زندگی کا ہر منٹ تاریخ کی مکمل روشنی میں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں بتا سکتے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں کیا اللہ نے بنایا. بقول ابوالکلام آزاد کہ صورت تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اللہ نے کیسا جامع کمالات بنایا, کیسا جامع. جس نے عقیدہ نہیں سیکھا اس نے شرک کیا, جس نے نبی کی ذات اقدس کو نہیں دیکھا اس نے کسی اور کی تقلید کی, کسی اور کو اسوار نمونہ بنایا. جو توحید نہیں جانتا, جو اللہ کی عظمت نہیں جانتا وہ یہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایسی جامع ذات دی ہے, مکمل ذات, اس کو اسوار نمونہ. ہم صرف 2 رکعت کے لیے اللہ کے نبی نے ان کو اسوہ نہیں بنایا, اللہ کے نبی کو اسوہ نہیں بنایا تھا. پیدائش سے لے کر وفات تک ہم گفتگو کریں تو اللہ کے نبی نے کیسی کی, ہم جواب دیں تو اللہ کے نبی نے کیسا دیا. ہم لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں, ایک جملے میں بات ختم کر دوں گا, بس 2-3 مثالوں میں, بالکل 2-4-5 منٹ میں. کیا ہمارے ہاں بھاری بھرکم الفاظ سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جوامع الکلم, اللہ کے نبی کو جامع کلمات والا کہہ کر بھیجا گیا. جامع کلمات. اب ایک جملہ کہتے ہیں, ہمارے یہاں اسلامی معاشرہ کے لوگ تحریک کھڑی کرتے ہیں. ابھی نکاح کی تقریب تھی, آ جائیے یہیں. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ نکاح 4 بنیادوں پر کرتا ہے آدمی, حسن و جمال, مال, حسب نسب, اور تم کس پر کرو؟ سیرت, دین. مال, حسن و جمال کی ضرورت کتنا ہے؟ 24 گھنٹے میں بہت رہا تو آدھا گھنٹہ. مال آیا گیا کوئی گارنٹی نہیں. نسب, اور نیک ہو تو ٹھیک, نہیں تو تبت یدا ابی لہب. نسب نہیں کام آتا ہے, اصل چیز ہے اخلاق. اب دیکھیے
ابھی ایک رپورٹ آئی، ہماری مائیں، ہماری خواتین جب امید سے ہوتی ہیں 5 مہینہ یا 6 مہینے کا بچہ جب ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے تو پیٹ میں روح ڈال دی جاتی ہے. تو اگر ایک خاص قسم کی موسیقی عورت سنے تو بچے کی ولادت کے بعد اگر وہ موسیقی لگائیں گے تو بچہ چپ ہو جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر قرآن کی کوئی صورت بار بار پڑھے گی، وہ 5 مہینہ 6 مہینے کا جب اس کو بچہ رہے گا وہی قرآن کی آیتیں سنے گا تو بچہ چپ ہو جائے گا. ماں کے اثرات پیٹ کے اندر سے قبول کرنا شروع کرتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کس کو؟ نیک ماں باپ. سب سے بڑا مدرسہ کون ہوتا ہے جانتے ہو؟ سب سے بڑا مدرسہ گھر. ایک مثال دیتا ہوں، یہ آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اچانک موبائل آیا، 4 سال کا بچہ قریب میں کھیل رہا ہے، یہ موبائل اٹھائے، حضرت ہاں ارے بازار میں ہوں. اب یہ 4 سال کا بچہ دیکھا کہ ابا چیئر پر بیٹھے ہیں بازار میں، اس کا مطلب جھوٹ بولنے میں کوئی قباحت. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نیک بیوی لاؤ، پورا گھر بدل دے گی. یہ معمولی چیز نہیں ہے، اصلاح معاشرہ کی تحریک کھڑی کرتے ہیں ہم. میں ایک ایک جملہ اللہ کے رسول کی سیرت کو سمجھیے. آج ہم لوگ اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں، معاف کیجئے گا، ایک کڑوی تصویر ہمارے سماج اور معاشرے کی. بہو کی تلاش میں جب نکلتے ہیں تو الگ الگ پیمانہ ہے. کم سے کم 7ویں جماعت پڑھی ہے، کم سے کم SSC ہے، کم سے کم B.Ed ہے، کم سے کم D.Ed ہے. الگ الگ معیار ہے. کم سے کم کھانا پروسنا جانتی ہے، کم سے کم سینہ وہ جانتی ہے، کم سے کم ساری چیزیں پوچھتے ہیں. لیکن پوچھتے ہیں کم سے کم 5 وقت کی نمازی ہے، کم سے کم 1 پارہ روزانہ پڑھتی ہے، آدھا پارہ 2 رکوع، کم سے کم صبح کے اذکار اور شام کے اذکار پڑھتی ہے، کم سے کم مہینے 2 مہینے میں 1 مرتبہ کبھی رب کی جناب میں آنسو بھی گرا لیتی ہے. معاف کیجئے گا، ہم نے کم سے کم کوئی معیار بنایا ہے؟ بچہ کم سے کم کتنا کماتا ہے ہم پوچھتے ہیں؟ کم سے کم عقیدہ ہے، کم سے کم دین. اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت نے اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا. صحابی نے، اللہ کے نبی نے کہا مجھ کو ضرورت نہیں ہے. صحابی نے کہا میرا کر. تو پوری روایت لمبی ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا ہے کچھ مہر؟ کہا نہیں. لوہے کی انگوٹھی؟ کہا وہ بھی نہیں. کہا اور؟ کہا 2 صورتیں یاد ہے. دوسری روایت اٹھا کر دیکھیے تو کیا ہے؟ سورہ بقرہ اور آل عمران، 4.25 پارے کی دونوں صورتیں. ایک لوہے کی انگوٹھی بیلنس نہیں، سینے میں 4.25 پارے کا قرآن ہے. داماد ڈھونڈتے ہیں. معاف کیجئے گا، ایک روایت صرف بتا رہا ہوں. اگر معاشرے میں ہم صرف نیک لڑکی ڈھونڈنے لگیں تو اب اندور کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑے تجارت مائنڈ لوگ ہوتے ہیں. حقیقت بھی ہے، بڑے ذہین ہوتے ہیں ماشاءاللہ. مارکیٹ میں جس مال کے ڈیمانڈ ہوتی ہے کمپنیاں وہی مال پروڈکٹ تیار کرتی ہیں. اب صرف نیک لڑکی ڈھونڈنے لگو، کیا ہوگا دیکھ لو. خود نیک لڑکی تیار کر. ہم چاہتے ہیں ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں، ایک ایک حکم پر عمل کریں. سماج کے معاشرے کی اصلاح، انقلاب کی بنیادیں دی ہے اللہ کے نبی نے. اب ایک آخری روایت بیان کر کے اپنی بات سمیٹ دوں گا. 30 صفحات ایک عالم نے اس پر لکھے ہیں. 30. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. کبھی غور کیا اپنے آئینے پر کہ آئینے کا کیا کیا کام ہوتا ہے؟ صبح جب سو کر اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ آئینے کے مقابل کھڑے ہو کر کے اپنی بکھری زلفیں سنوارتے ہیں، اپنے سارے حلیے کو درست کرتے ہیں، اور کبھی کچھ کیچڑ وغیرہ لگائے تو اس کو صاف بھی کرتے ہیں. مطلب اپنی شخصیت کو کیا کرتے ہیں؟ نکھارتے ہیں. مومن مومن کا. تو ہمارے سامنے ہمارے بھائی کی شخصیت نکھرنا چاہیے کہ بکھرنا؟ تو اپنے بھائیوں کی شخصیت کے نکھار کا سبب بنتے ہیں، ان کے اعمال سنور جائیں. یہی ہے مکمل دائی، مکمل مصلح، تزکیہ کرنے والا، خیر کو بانٹنے والا. یہی ہے اللہ کے نبی نے کہا. اور آگے بڑھ گئے. آئینے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو جتنا بڑا داغ ہمارے اوپر رہتا ہے آئینہ اتنا ہی بڑا بتاتا ہے کہ اس سے بڑا بتاتا ہے. آج تک دیکھے گا دنیا میں کسی آئینے کو؟ لیکن ہمارے بھائی میں اگر کوئی خرابی رہتی ہے، ارے اس کا باپ بھی ویسے ہی تھا، ہم تو باپ تک چلے جاتے ہیں. مومن مومن کا کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ مومن مومن کا آئینہ ہے. اور آگے بڑھ گئے. جتنا باہر ہے، یعنی یہاں اگر کچھ لگا ہے تو یہی بتائے گا. کھوپڑی کے اندر برین ٹیومر ہے، یہاں پہ کچھ داغ لگائے تو یہ بتائے گا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اندر. یہ تو سب سونوگرافی اور ایکس رے بتاتے ہیں. ہم لوگ بولتے ہیں نہیں وہ ایسے ہی سوچتا ہے ہمارے اندر. مومن مومن کا آئینہ ہے. اور آخری بات اس کے بتانے کا مقصد عیوب کی
صفائی ہوتی ہے یا چڑھانا اور بدنام کر؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ کبھی آئینہ آپ کو بولا کیا ارے دیکھ کیچڑ؟ بولا؟ ہمارے بھائی میں اگر کوئی خرابی ہو تو ہم اس کی بے عزتی اور اس کو بدنام کرنے کے لیے، مومن کا آئینہ ہے، وہ سنوارنے کے لیے، وہ جو بتاتا ہے، ہم بدنام کرنے اور ذلیل کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا مومن کا آئینہ ہے۔ ایک آخری بات کہہ دوں، آئینے کے سامنے جب تک آپ کھڑے رہیں گے جبھی تک بتائے گا، ہٹنے کے بعد دنیا کا کوئی آئینہ نہیں بتاتا ہے۔ ہمارا ساتھی تو ہماری مجلس میں نہیں رہتا ہے اور ہم اس کی پوری تفصیل بیان کرتے ہیں۔ مومن کا آئینہ ہے۔ اللہ کے نبی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس میں وہ خامی ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا اگر وہ نہ ہو تو بہتان ہے، اور اگر ہو تو وہ تو غیبت ہے، غیبت کرنے والا جنت میں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، یہ جو آج ہمارے یہاں مرغوب ذہنیت ہو گئی ہے، اسوہ رسول کو نہ پڑھنے کی وجہ سے آج جو ہم ڈپریشن میں جا رہے ہیں، انتشار کا شکار ہیں، باطل افکار و نظریات ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں، سب سے بچنے کا طریقہ ہمارے پاس اسوہ رسول میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ کی تعلیمات پڑھیں، آپ کے اسوے کو اپنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے، خالص توحید دے رب العالمین۔ الہ العالمین ہمارے پاس علم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، تدبر کی کمی ہے رب العالمین، فہم و ادراک کی کمی ہے رب العالمین۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما، سب چیزوں پر حملہ ہے رب العالمین، ہمارے نوجوانوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہماری ماؤں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین، ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے رب العالمین۔ اللہ جہنم میں لے جانے والے اعمال سے دلوں میں نفرت پیدا فرما، جنت میں لے جانے والے اعمال سے محبت پیدا فرما رب العالمین۔ الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ It's Al Fajr Educational Foundation presentations.